مقدس سفر کا آغاز ہو گیا۔ پہلی حج پرواز لاہور سے مدینہ کے لیے روانہ۔ نجی ایئر لائن کی فلائٹ سے 220 عازمین حج روانہ ہوئے۔ گورنر پنجاب نے عازمین حج کو رخصت کیا۔ عقائد دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی۔ بھارتی حکمران جماعت اسلام کے خلاف منظم کارروائیوں میں ملوث ہے۔ OIC کی مذمت۔ سعودی حکومت اور عمان کے مفتی اعظم کی شدید مذمت۔ بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل۔ قطر اور کویت نے بھارتی سفیر کو طلب کر لیا۔ مودی حکومت سے معافی کا مطالبہ۔ شدید رد عمل آنے پر BJP نے نپور شرما کی پارٹی رکنیت معطل کر دی۔ نوین کمار کو پارٹی سے ہی نکال دیا۔ BJP رہنما کی جانب سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی انتہائی قابل مذمت۔ مسلمان ناموس رسالت پر اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ توہین آمیز بیان۔ بھارت میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحان کا آغاز۔ محض پارٹی عہدیداروں کو معطل کرنا کافی نہیں۔ صدر مملکت عارف علوی کی مذمت۔ عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ۔ OIC بھارت کے خلاف ایکشن میں عمران خان کا ٹویٹ۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل چھلنی ہوئے۔ مسلم امہ متفقہ لاہ عمل طے کر کے بھارت سے جواب طلب کرے۔ مولانا فضل الرحمان کا بیان۔ وقت آ چکا کہ اقوام عالم اسلاموفوبیا سے متاثر ہندوتوا کو روکیں۔ بلاول بھٹو سرداری کی توہین آمیز کلمات کی شدید مذمت۔ We must have grand dialogue. ہمیں گرینڈ ڈائلاگ کرنا ہوگا، بات چیت کرنی ہوگی۔ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں مل کر اگر ہم نے اس پاکستان کو آگے چلانا ہے، اور اس ڈائلاگ کا جو آپ نے فرمایا کہ صنعت اور صحت اور تعلیم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، دل پر پتھر رکھ کر ہمیں یہ قیمتیں بڑھانی پڑیں اور پھر بڑھانی۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم اور جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ جہاں پر غریب آدمی کے اوپر یہ بوجھ پڑ رہا ہے ان کو ہم ریلیف بھی دیں۔ ملکی مسائل کے حل کے لیے گرینڈ ڈائلاگ اشد ضروری۔ پاکستان کو آگے چلانا ہے تو تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کرنا ہوگی۔ کیا ہم نے 72 برس بعد بھی سبق نہیں سیکھنا؟ خوشحالی کے لیے پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر کام کرنا ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دل پر پتھر رکھ کر بڑھائیں۔ پوری کوشش ہوگی غریب پر پڑنے والے بوجھ کو کم سے کم کیا جائے۔ وزیر اعظم کا لاہور میں انڈیز ہسپتال کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ دو گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ ناقابل قبول۔ بجلی کے منصوبے موجود، مہنگا تیل منگوانا پڑ رہا ہے۔ حکومت اپنے 1.5 ماہ کا حساب دینے کو تیار۔ 3.5 سال میں جو کچھ ہوا اس کا بھی حساب لینا ہے یا نہیں؟ چند سال میں پاکستان راکٹ کی طرح آگے جائے گا۔ وزیر اعظم کا عزم۔ پنجاب حکومت کو میٹرو بس کے کرائے میں 50% کمی کی ہدایت۔ عوام کو صحت کی جدید ترین سہولیات کی فراہمی کا مشن۔ وزیر اعظم نے لاہور میں انڈس ہسپتال کا افتتاح کر دیا۔ جوبلی ٹاؤن میں قائم ہسپتال 600 بستروں پر مشتمل۔ فنڈز دینے والوں کی بدولت خواب کو تعبیر ملی۔ شہباز شریف کا خراج تحسین۔ ہماری طرف سے کمٹمنٹ ہے وزیر اعظم صاحب کو اوپن چیک کی، کسی فکسڈ اماؤنٹ کی نہیں، اور ہم ہر جگہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کریں۔ اٹس این اوپن چیک، 2 ارب روپے ہم انڈس ہاسپٹل نہیں، میں اوپن چیک نہیں، کلوز چیک چاہتا ہوں۔ اور اس ہاسپٹل کو چلانے کے لیے 100 بیڈ کا ڈائلسس سینٹر بنا رہے ہیں جیسے آپ کا خواب ہے، اور اس میں سالانہ ارب روپے دے رہے ہیں۔ 5 سال میں 10 ارب آپ کے نام آ رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ معروف صنعت کار گوہر اعجاز کا انڈس ہسپتال کے لیے 5 سال میں 10 ارب روپے دینے کا اعلان۔ ہر جگہ شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہسپتال میں 100 بیڈز کا ڈائلسس سینٹر بھی بنا رہے ہیں۔ افتتاحی تقریب سے خطاب۔ تحریک انصاف پنجاب کے ضمنی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی۔ حلقہ بندیاں چیلنج کرنے کا بھی فیصلہ۔ قومی اسمبلی سے استعفوں کی تصدیق کے لیے اسپیکر کے سامنے پیش نہ ہونے کا اعلان۔ بنی گالہ میں عمران خان کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس۔ لانگ مارچ اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت۔ شرکاء کو عدالتوں میں دائر درخواستوں میں پیش رفت پر بریفنگ۔
عمران نیازی ہنگامہ آرائی اور فتنہ فساد کے 2 درجن سے زیادہ مقدمات میں نامزد، ضمانت ختم ہونے پر ان کی سیکیورٹی ہی انہیں گرفتار کر لے گی، رانا ثناء اللہ کا اعلان۔ آپ جھوٹ بولیں، گولیاں برسائیں، آگ لگائیں اور ہم تماشائی بن کر دیکھتے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو بھی قانون توڑے گا وہ گرفت میں آئے گا، رانا ثناء اللہ کی وارننگ۔ رانا ثناء اللہ سابق وزیر اعظم اور ملک کی سب سے مقبول جماعت کے سربراہ کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سے بڑی سیاسی حماقت ہو نہیں سکتی، یہ غلط فہمی میں ہے۔ ہمارے کارکنان ایسی حرکت، یہ امپورٹڈ حکومت، مسلط کردہ حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو آپ نے اپنا رد عمل فی الفور دینا ہے۔ عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو شدید رد عمل آئے گا۔ امپورٹڈ حکومت نے ایسا کوئی بھی اقدام اٹھایا تو کارکن خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ شاہ محمود قریشی کی تنبیہ، مذاکرات کے حامی ہیں لیکن مسلط کیے گئے حکمرانوں سے کیا بات کریں، ضمنی الیکشن شفاف نہ ہوئے تو عام انتخابات پر بھی سوال اٹھیں گے۔ شاہ محمود قریشی کی میڈیا ٹاک۔ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اس کی اسٹریٹجی بھی بنائی گئی ہے، اور جو سب سے بڑی بات کی گئی کہ کسی قیمت پر بھی موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور الیکشن ہی واحد حل ہے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ الیکشن کے علاوہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات کسی سے نہیں ہوں گے۔ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کی صورت میں لاہے عمل طے کر لیا، موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، الیکشن ہی مسائل کا واحد حل ہے، انتخابات کی تاریخ کے سوا کسی معاملے پر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ شیخ رشید کی گفتگو، استعفوں کی تصدیق کے لیے اسپیکر کے سامنے پیش نہ ہونے کا اعلان۔ عمران خان صاحب نے ایمنیسٹی اسکیم کے تحت چھوٹ دی، وہ صرف اور صرف ذاتی دوستی کی بنیاد پر دی۔ دبئی میں ڈائمنڈ بیچے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا ہم نے جولری بیچی ہے جس کے عوض یہ پیسے آئے ہیں، وہ پیسے رشوت کے پیسے ہوتے تھے۔ کروڑوں کے ڈائمنڈ بیچے اور وہ پیسے بلیک منی کو وائٹ کیا گیا، مافیاز کو پروان چڑھایا گیا۔ عمران خان نے اپنے لوگوں کو ایمنسٹی دی، ڈائمنڈ کے ذریعے کروڑوں روپے کی مانی لانڈرنگ کی گئی، رشوت میں لیے گئے ہیرے دبئی میں فروخت ہوئے۔ عطا تارڑ اور عظم بخاری کی نیوز کانفرنس۔ پی ٹی آئی دور میں پنجاب میں پیسے لے کر افسروں کی تعیناتیوں کا بھی الزام۔ سوشل میڈیا پر مجھ سے منسوبہ آڈیو جعلی، ذاتی اور سیاسی انتقام کے لیے میری آواز کا غلط استعمال کیا گیا، مجھ پر پے در پہ حملے ہوتے رہے، اب خاندان بھی زد میں آ گیا، کسی سیاسی جماعت کی مہم میں شامل نہیں ہونا چاہتا، سازش کے پیچھے موجود لوگوں کو سراغ لگانے کے لیے ہر فورم سے رجوع کروں گا، ذمہ داروں کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا، ملک ریاض کا قانونی چارہ جوئی کا اعلان۔ نئے گورنر پنجاب کی جاتی عمر آمد، مریم نواز سے ملاقات، صوبے کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، نون لیگ کی رہنما کی عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد، بلیغ الرحمان کی وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے بھی ملاقات، عوام کو ریلیف کے اقدامات پر بات چیت۔ پیٹرول کی مد میں بچت کا حکومتی اعلان، سیاسی شعبہ بازی، عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، حکمران ایسے ڈراموں کے بجائے لوگوں کی مشکلات کم کریں، چودھری پرویز الہی کا مطالبہ۔ عمران خان کے متنازع بیان کے خلاف احتجاج، پیپلز پارٹی کی کراچی میں پاکستان کپ میں ریلی، خواتین کی بھی شرکت، پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف نعرے بازی، حیدرآباد، ٹھٹھہ، بہاولپور اور بہاول نگر سمیت دیگر شہروں میں بھی مظاہرے۔ دعا زہرا بہاول نگر سے بازیاب، شوہر ظہیر اور سہولت کار زیر حراست، پولیس تینوں کو لے کر کراچی روانہ۔ دعا زہرا کی بازیابی کے لیے ملک بھر میں چھاپے مارے گئے، سینکڑوں افراد کا ڈیٹا چیک کیا گیا، عدم بازیابی پر آئی جی سندھ بھی تبدیل ہو چکے۔
بار لگی پہاڑیوں پر آگ بھڑک اٹھی، ٹریل 3 اور تلہاٹ گاؤں کے اطراف شعلوں پر قابو پا لیا گیا۔ پاک آرمی کے 2 ہیلی کاپٹرز نے بھی امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔